نہیں دکھ رہا ہے؟ ہاں اسکرین دکھ رہی ہے ابھی وہاں پر. ہاں ٹھیک ہے ریکارڈنگ آن کر رہا ہوں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. الحمدللہ درس نمبر 11 ہے اور آج کی تاریخ ہے 22 جنوری 2022 اور اس وقت لائٹ اور ہیوی جو ہم نے پچھلے جو ایک دن دو دن پہلے جو درس کیا تھا اس کے تعلق سے ایکسرسائز ہے، اس کی مشق ہے، اس کی پریکٹس کریں گے. اور اس کے بعد میں جو اعراب میں جو آخری چیز ہم کو پڑھنا ہے، 4 چیزیں پڑھنا تھی جس میں سے 3 ہم پڑھ چکے. اعراب کیا ہے، اعراب کو کیسے بتائیں گے یا پہچانیں گے عربی میں، اور لائٹ اور ہیوی اسم ہوتا کیا ہے. یہ 3 چیزیں دیکھی تھی. ہم نے کہا تھا کہ ہیوی اسم وہ ہے جس میں نون کی آواز ہوگی یا نون نظر آئے گا. واضح طور پر نون اگر نظر آتا ہے تو پھر وہ ہیوی ہوگا، اور جب اس نون کو ہم ختم کر دیں گے تو پھر وہ لائٹ بن جائے گا. یہی لائٹ اور ہیوی ہے. اور اس میں یہ جو ایکسرسائز ہے اس میں یہی پہچاننا ہے کہ کون سا لائٹ ہے اور کون سا ہیوی ہے اسم. اور اگر ہیوی ہے تو اس کو لائٹ بنائیں گے، اور لائٹ ہے تو پھر اس کو ہیوی بھی بنائیں گے. تو پہلا، اور اس میں ممکن ہے کہ یہ کوئی irrelevant بھی ہو، جیسی پچھلے بار بات ہوئی کہ اگر الف لام ہوگا تو پھر اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہاں پر لائٹ اور ہیوی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو پہلا والا جو ہے وہ شکیل سے شروع کریں گے. نمبر 1 اس کو پڑھیں اور اس کے بعد میں بتائیں یہ لائٹ ہے یا ہیوی ہے. رسول یہ لائٹ ہے. لائٹ ہے. اور اس کو ہیوی بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ یہ رسولن. رسولن کہہ رہے ہیں. تو میں نے یہ جی بتایا بھی تھا کہ سب سے زیادہ لام غلطی علیہ اسی میں ہوتی ہے. یہ ایسا بول رہے ہیں نا، رسولن. جی نہیں تو یہ غلط ہے. وہ میں نے اس دن بھی سمجھایا تھا کہ لام پر ایک ہی فتحہ آ رہی ہے. اس کا مطلب اس کے آخر میں صرف ایک نون جڑے گی، اور یہ تثنیہ ہے. یہ تثنیہ ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے جی لام کے ساتھ ایک فتحہ میں نے بتایا تھا کہ رسولانی جب ہوگا تو رسولانی کو اس کو لائٹ کیسے بنائیں گے رسولانی کو؟ رسولہ ہاں کریں اس گے میں، خالی. ہاں تو رسولہ کریں گے تو دکھے گا کیسے رسولہ؟ سین ایسا لام دکھے گا وہ جیسا الف یہاں لکھا ہے ابھی، جی جی. ایسا دکھے گا. اور رسولن کو لائٹ بنائیں گے تو کیسا دکھے گا؟ رسولن کو لائٹ بنائیں گے تو خالی لام آئیں گے وہاں پہ، ہاں اور یہ اس پر ایسا دکھے گا. یہاں فتح. ایسا جی نہیں ہے، یہ ایک لام کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ تثنیہ ہے، یہ جمع نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی یہ تثنیہ ہے اگر تو پھر اس کے آخر میں نون کو جوڑیں گے. اور یہ سب سے زیادہ غلطی اسی میں ہوتی ہے، رفع کے تثنیہ میں، جہاں پر پہچاننے میں دقت ہوتی ہے. تو یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے. اگر یہ ایسا لکھا ہوتا رسولن، تب یہ سمجھ میں آتا ہے. ایک اور اس کے اوپر اگر اس طرح فتحہ ہوتا تب تو ہم کہتے ٹھیک ہے یہ مفرد ہے اور ہیوی ہے، اور پھر اس کو لائٹ بنانے کے لیے یہاں پر ہم جو ہے رسولہ لکھ دیتے خالی اس طرح سے. اگر یہ 2 فتحہ یہاں پہ ہوتے اس کے اوپر، لیکن یہاں پر ایک ہی فتحہ دکھ رہا ہے، ساتھ میں ایک الف بھی ہے. اس کا مطلب واضح ہے کہ یہ لائٹ ہے. اور یہ تثنیہ تھا جو کہ رسولانی سے رسولہ ہو گیا، نون گر گیا اس کا. تو بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اب جو ہے اسید الہی نمبر 2، یہ والا ماں کی سینا یہ ہیوی ہے. ہیوی ہے تو اس کو لائٹ بنائے. ماں کی سی. ہاں، ماں کی سی، ماں کی سی، یہ ایسا لکھا جائے گا. ماں کی سی، اور یہ لائٹ ہو گیا. اب یہ ماں کی سینا ہے
اس کا پورا چارٹ پڑھ سکتے ہیں مسلم چارٹ کی طرح، اس کا دلائی اس کا پورا چارٹ پڑھنا شروع کریں مفرد سے. ماکیسیون ماکیسن سین کیا ہو گیا؟ ماکیسن ماکی ہاں واپس سے شروعات. جی ماکیسن 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 ہاں ماکیسینی ماکیسینی پہلے رفع ماکیسینی پہلے رفع واپس سے اچھا تسنیہ. ماکیسن نہیں نہیں اس نہیں کے بعد نہیں مسلم چارٹ پڑھیں پہلے. مسلم ماکیسن چارٹ پہلے مسلم چارٹ نہیں، میں کہہ رہا ہوں پہلے مسلم چارٹ، وہاں سے صحیح ہوگا وہ. مسلمون مسلمن مسلمن ہاں تسنیہ دول. بھول گئے لوگ. مسلمانی مسلمینی مسلمینی ہاں مسلمون مسلمینا مسلمین. ابھی وہی اپلائی کرنا ہے ماں کس پہ، پڑھیں ماں کس. جی ماکیسن 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 ماکیسانی ماکیسینی ماکیسینی ہاں ماکیسونا ماکیسینا ماکیسینا. ٹھیک ہے، ماں کی سینہ ماں کی سینہ تو اس طرح سے ہے. تو اس کا اعراب کیا ہوگا ابھی پھر؟ ماں کی سینہ کا اعراب کیا ہوگا یہاں پہ؟ یہ نسب ہے، نسب اور جر. نصب اور جر. ٹھیک ہے نصب اور جر ہے. محمد ذاکر اگلا والا نمبر 3. آئینہ. نمبر 3 جی آواز آ رہی ہے؟ بہت کم آ رہی ہے. آئینہ. ہاں آئینہ. تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کا پہلے لائٹ ہے یا ہیوی ہے وہ بتائیں. یہ لائٹ ہے. یہ لائٹ ہے. تو پھر اس کا ہیوی کیا ہوگا؟ بتائیں اس کا ہیوی کیا ہوگا اگر لائٹ ہے تو؟ آئینانی ہوگا. ہاں آئینانی، کیونکہ یہ تسنیہ ہے، الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے. جی رفع میں ہے. تو یہ ہاں یہ رفع میں ہے اور یہ آئینانی ہے. اب اس کی ٹیبل پڑھنا شروع کریں مفرد سے. رفع نصب جر، اس کے بعد تسنیہ رفع نصب جر، بس جمع نہیں پڑھنا ہے اس کا. آئینن آئینن آئینن. ویری گڈ. تسنیہ آئینانی ہاں آئینی 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 نہیں آئینی. آئینینی. جی ہاں جیسے آئینانی تھا ویسے آئینی مسلمینی. تو یا اور نون آنا چاہیے، وہ ایکسٹرا ہے. اچھا. کبھی بھی اس طرح سے جب بنانے کو دیا جائے تو پہلے ایکسٹرا چیزوں کو پورا ہٹا دینا، تو پھر جو نارمل فارم ہے وہ مل جاتا ہے، اور پھر اسی کو مسلم چارٹ کی طرز پر پڑھیں گے. جی ٹھیک ہے جی. چلیے. اب اشفاق بھائی نہیں آئے شاید آج، تو پھر شکیل نمبر 4. بنونا.
یہ لائٹ ہے. بنونا لائٹ ہے. تو اس کو ہیوی پھر کیسے بنائیں گے؟ بنونن. بنونن. یہ لائٹ نہیں ہے اصل میں، یہ ہیوی ہی ہے. یہ واو نون آ رہا ہے دیکھو مسلمونا کی طرح، یہ بنونا ہے واو نون کے ساتھ. اچھا. مسلمونا بنونا یہ ہیوی ہے، لائٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جی. ہیوی ہے. اب اس کو لائٹ بنائیں. بنو. ہاں بنو، اور وہیں سے پھر بعد میں جب اس کا نصب یا جر آتا ہے تو پھر وہی بنی ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل طرح سے بولا جاتا ہے نا. وہ اصل میں بنینا ہے، جی. لیکن وہ نون گر جاتا ہے. ہم نے دیکھا نون کے گرنے کی وجہ ہوتی ہے، وہ 4 میں سے ایک وجہ ہے، اسی لیے وہ بنی اسرائیل کا نون گرتا ہے. وہ بنینا ہوتا ہے، لیکن وہ بنینا سے نون گر کے اور پھر بنی اسرائیل ہو جاتا ہے وہ نون گرنے کے بعد. تو اسی لیے وہ لائٹ پڑا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ وہ لائٹ کیوں پڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اسید الہی نمبر 5. کلیمتن. یہ ہیوی ہے، اس کا لائٹ ہوگا کلیمتا. کلیمتا صرف ایک فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. محمد ذاکر نمبر 6. صابرن. ہاں صابرن. یہ ہیوی ہے. ہیوی ہے، اس کا لائٹ کیسا ہوگا؟ صابرہ. ہاں بس یہ ایسا لکھا جائے گا صابرہ. ٹھیک ہے، الف نہیں آئے گا. اب اگر الف لگا دیا تو پھر ایسا مانا جائے گا کہ یہ صابرانی کا لائٹ ہے. تو اسی لیے یہ الف نہیں لگایا جاتا ہے لائٹ ہونے کے بعد اسم کے، تو صرف صابرہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب شکیل نمبر 7. سفینتی. یہ لائٹ ہے. لائٹ ہے تو ہیوی بنا دیں اس کو. سفینتن. سفینتن. اس کا اعراب کیا ہے اس وقت؟ اس کا جر ہے. اس کا جر ہے. اب اس کو مسلم چارٹ جو فیمیل ہے اس کی طرف پڑھ لیں تسمیہ تک پورا، بلکہ پورا ہی بنا دیں اس کو. سفینتن 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 سفینتین نہیں نہیں، سفینتین رفع پہلے. سفینتینا. نہیں نہیں نہیں، مسلم چارٹ یاد رکھیں گے کبھی بھی اپنے آپ کو. اور میں نہیں کہوں تو پھر مسلم چارٹ دہرانا شروع کر دیں. مسلم فیمیل چارٹ مؤنث چارٹ میں کیسے پڑھتے تھے ہم تسمیہ کو؟ سفینتانی. ہاں سفینتینی. ہاں. سفینتینی. ابھی جمع. سفیناتن. ہاں سفیناتن سفیناتن. بڑھیا، ویری گڈ. بس اس طرح سے جیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. چلیے حسین نمبر 8. زینتن. نہیں یہ ابھی ہیوی کیا ہے. اچھا زینتو. نہیں یہ لائٹ ہاں ہے. لائٹ ہے. ہیوی بنا ہے. زینتن. اعراب کیا ہے؟ اعراب ہو. اعراب کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں کیا حرکت ہے اوپر. رفع کا تسمیہ ہوگا. یہ تسمیہ کیسے ہے؟ یہ نتن کیسے تسمیہ ہوگا؟ آنی عینی عینی کچھ ہے کیا؟ رفع تو ہے وہ، لیکن تسمیہ نہیں ہے. وہ مفرد ہی ہے. سمجھا؟ تو آنی عینی عینی ہوگا تو پھر کہیں گے کہ وہ تسمیہ ہے. جی جی ٹھیک. اچھا. محمد ذاکر نمبر 9. آیاتی. یہ لائٹ ہے. آیاتی. ہاں لائٹ ہے، اس کو ہیوی بنائیں. آیاتن. آیاتین تنوین کے ساتھ پڑھیں گے. اس کا اعراب کیا ہوگا اس وقت آیاتین اگر بولا ہے تو؟
یہ جر میں حالت جر میں ہے. یہ صرف حالت جر ہے کیا یہ؟ مفرد بھی ہے. مفرد نہیں ہے. نہیں صرف جمع حالت ہے. جر ہے کیا؟ میں اعراب پوچھ رہا ہوں. شاید الہی اس کا یہ اعراب حالت کیا ہے؟ جر ہے. اس کا اعراب بتائیں جی مجھے شاید حالت جر الہی. ہے. ٹھیک ہے. حالت جر ہے یہ. شکیل جی شکیل جر بھائی اس کا اعراب بتائیں ذرا. حالات جر میں جمع ہے. تو حالت یہ جمع ہے تو جمع میں صرف حالت جر میں ہی کیا کسرہ آتی ہے؟ نہیں اس میں نصب تسمیہ میں بھی بھی آتی ہوگا. ہے. ہاں تو اسے ہم کیا کہیں گے پھر؟ یہ نصب اور جر کہنا پڑے گا جمع نا. نصب جر اور نصب دونوں رہیں گا جمع میں. ہاں یہ نصب جر ہے اور یہ مؤنث کی جمع ہے. آت آ رہا ہے دیکھیں آخر میں اس کو یہ تو ہمیں پہچاننا. ہم چھوڑ چکے اس کو جو ٹیبل ہے مسلم میل فیمیل کا چارٹ وہ تو کافی پہلے کر لیا ہم نے. تو اب تو یاد ہو جانا چاہیے کہ یہ آت آخر میں دکھے گا تو یہ جمع مؤنث ہے. جمع مؤنث ہے اور کسرہ آ رہی اس کا مطلب نصب اور جر دونوں ہیں. جی ٹھیک ہے تو اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ. اس کو یاد رکھیں اور اس کو ویسے ہی یاد کرنے کی کوشش کریں. یا تو پورا چارٹ یاد کریں یا پورا چارٹ یاد نہیں کرنا ہے اور آسانی کرنی ہے تو ان آنی اینی اینی آتن 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 مؤنث کے لیے مذکر کے لیے اونا اینا اینا آخر میں ہی چینج ہوگا. باقی تو دونوں سیم رہیں گے. مفرد و تثنیہ سیم رہنے والے. چلیے ابھی شکیل بھائی یہ بتائیں نمبر 10. بشرن یہ ہیوی ہے. یہ ہیوی ہے. ٹھیک ہے اور اس کا لائٹ کیا ہوگا؟ بشرو بشرو. ہاں ایک دمہ کے ساتھ پڑھیں گے. اور اس کا اعراب اس وقت کیا ہے؟ اس کا رفع ہے. رفع ہے. اس کو نصب اس کو جو ہے نصب میں تثنیہ بنائے. تثنیہ نصب. تثنیہ نصب میں بشرین. ٹھیک ہے بشرین. یہ بشرین. اچھا ابھی اسید الہی نمبر 11 یہ والا. ظالمی ہاں لائٹ ہے. لائٹ ہے. اس کو ہیوی بنائے. ظالمینا ظالمین. اعراب کیا ہے ابھی اس کا؟ نصب جر پلورل. ویری گڈ. نصب جر پلورل. جینڈر بھی بتا ہی دیں جب اتنا بتا دیا تو. مذکر. ہاں میل تو یہ مذکر کے لیے. ٹھیک ہے چلیں نمبر 12. محمد ذاکر نمبر 12. نبی. نبی کہاں ہے؟ الٹا کر دیا اس کو. بنی. ہاں بنی. اب یہ بتائیں لائٹ ہے جی ہیوی ہے؟ لائٹ ہے. لائٹ ہے ہیوی بنائے. ہاں بھائی ہیوی کریں اس کو. کیا کریں گے ہیوی کے کرنے کے لیے؟ ہاں آگے تا لگا دیں گے لاسٹ میں. نہیں ہیوی کرنے کے لیے تاک تھوڑی لگاتے ہیں. ہم نے تو تا پڑھا تا ہے اس چیز کو. مربوطہ. نہیں نہیں ہم نے یہ تو پڑھا ہے. ابھی بھی میں نے ریوائز کرایا تھا کہ نون کا ہونا یا نہیں ہونا بس یہ بات ہے ہیوی اور لائٹ کے لیے. تو تا مربوطہ تو میں نے نہیں بتایا تھا. جی اسید الہی اس کو ہیوی کیسے کریں گے؟ بنینا. ہاں نون لگائیں گے. بنینا. یہ نون صرف نون جوڑنا ہے یہاں پہ اور کیا کرنا ہے. آخر میں نون لگا دیں. اب اس کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے. اگر ویسے نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ہمیشہ نون تو لگانا پڑے گا چاہے کوئی بھی مثال ہو. جیسے کہ اگر اوپر والی مثال لیں یہ والی مثال لیتے ہیں آیات. اب یہ آیات تھا
اتنا پتا چل گیا کہ یہ لائٹ ہے. اگر اتنا پتا چل گیا اور میں کہوں کہ اس کو ہیوی بنانا ہے تو کیا کریں گے, یہاں پر ایک نون جوڑ دیں اور اب دیکھیں کہ اس کے ما قبل میں کوئی حرکت ہے کیا. اگر ما قبل میں حرکت ہے یعنی متحرک حرف ہے تو اس پر سکون لگا کے پڑھ لیں. کیسے پڑھیں گے اس کو سکون لگا کے پڑھیں گے تو آیاتین. آیاتن. تو آیاتین اگر لکھنا ہے تو اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے آیاتین لکھنے کا, اس کو تنوین کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. یہ ہم نے کر دیا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے چلو یہ والا لیتے ہیں, ظالمی لیتے ہیں. تو ظالمی میں بھی وہی کریں گے ہم. ابھی یہ ظالمی تھا, ٹھیک ہے, تب معلوم پڑ گیا یہ لائٹ ہے, ایک نون یہاں لگائیں. اب یہ ظالمی میں یہ یا کے اوپر کیا حرکت ہے, ساکن ہے وہ. ساکن ہے, تو یہ والا بھی ساکن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ہم دو ساکن ایک ساتھ جی نہیں آ دونوں سکتے. ساکن ہو سکتے ہیں. تو اب یہاں پر دو ہی حرکتیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ جو مسلم چارٹ ہم نے پڑھا ہے اس میں یا تو فتحہ آتا ہے نون پہ یا کسرہ آتی ہے. تو یہاں پر صرف یا تو فتحہ یا کسرہ میں سے آئے گا. ٹھیک ہے, تو ظالمینی کیا کسی بھی وقت پڑھا جاتا ہے کیا, ظالمینی نہیں پڑے گا. ظالمینی نہیں پڑھا جاتا ہے, ظالمی نہیں پڑھا جاتا ہے. اور یا تو ظالمینہ پڑھا جاتا ہے. تو اگر میم پہ کسرہ ہے تو یہ نون پر پھر کسرہ نہیں آئے گی, پھر فتحہ کے ساتھ ظالمینہ پڑھیں گے تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا یہ جمع ہے. یہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے لاجیکلی بھی اس کو حل کیا جا سکتا ہے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو. تو مسئلہ صرف نون ہٹانے اور نون جوڑنے کا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نون ہٹانا اور جوڑنا اگر ہم نے کر لیا اس کام کو, بنی میں بھی ویسا ہی ہے جیسے یہاں بنی نا, تو یہ نون جو ہے یہاں پر یہ ساکن ہے, یا جو ہے ساکن ہے اور نون بھی ساکن جوڑ رہے ہیں آخر میں, تو نون ساکن نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب اس پر بھی فتحہ آ جائے گی, کیونکہ کسرہ آ نہیں سکتی. بنی نہیں ہوتا ہی نہیں, بنی نہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر پتہ چل جائے گا کہ بنینا جو ہے یہ جمع مذکر ہے اور نصب اور جر میں اس کا اعراب ہے. ہو گئی بات واضح. ٹھیک ہے, اب جو ہے یہ شکیل احمد اس میں بتائیں گے نمبر 13. سماواتن. نہیں ابھی کیا ہے, ابھی لائٹ ہے وہ. ہاں تو اس کو سماوات. ہیوی آپ نے کر دیا سماواتن. اور اس کی اعراب کیا ہے اس وقت, جب اس کو تنوین سے یا جیسے بھی پڑھیں گے اس کا اعراب اس وقت کیا ہے, جمع نصب ہے. نصب ہے یہ, سماواتن یہ جمع ہے اعراب اور رفع. ہاں نصب نہیں ہے, رفع ہے. ٹھیک ہے, ابھی اسید الہی نمبر 14. ملتحدن ہیوی ہے, ہاں لائٹ لائٹ ہونا ہی ہے. ہوگا ملتحد. اور جب مجھ سے یہ کہیں کہ یہ لائٹ ہوگا ملتحدہ, ساتھ میں یہ بھی کہیں بغیر الف کے, جی بغیر الف کے. یہ ضروری ہے ورنہ غلطی ہو جائے گی تسنیہ کی اور اس کی. ٹھیک ہے, تو یہ ملتحدہ ہو گیا. اب محمد ذاکر نمبر 15. سلوسا. ہاں یہ لائٹ ہے. یہ لائٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہیوی کیسے بنائیں گے, دو زبر لگا دیں گے, سلوسن. نہیں وہی غلطی آپ کر رہے ہیں. جب یہ سلوسا ہم نے پڑھا ہے اور الف یہاں پر واضح طور پر نظر آ رہا ہے, جو رسولہ میں کرا تھا, جو آئینہ میں کرا تھا, جی تو یہاں پہ ایک نون جوڑیں. یہ الف کے اوپر کیا حرکت ہے, الف کے اوپر حرکت کیا ہے یہاں پہ, یہ جو الف ہے اس پہ حرکت کیا ہے, زبر ہے. نہیں زبر تو یہ تھا پہ ہے, الف کوئی پہ کیا حرکت نہیں ہے, ساکن ہے وہ. ہاں وہ ساکن ہے, تو یہاں نون بھی جی ساکن ہے, دو ساکن نہیں ہو سکتے. اب اس پر کیا جی جوڑیں گے ہم, اس پر کسرہ جوڑیں گے. فتحہ نہیں آتی یہاں پہ, سلوسانہ جی ہوتا ہی نہیں ہے ٹیبل میں. مسلمانہ جی جی ہوتا ہے کیا, نہیں ہوتا ہے, مسلمانی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں پر نون کی کسرہ دیں گے. جب نون پہ کسرہ دیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ تسنیہ ہے, دو کے لیے, تو یہ تسنیہ ہے. سلوسن نہیں ہوگا, سلوسانی ہوگا یہ. ٹھیک ہے, جی یہ سلوسانی کہتے ہیں 2/3 کو عربی میں.
सुलूसानी कहते हैं 2/3 जो फ्रैक्शन होता है, ये इस वैल्यू को जी कहा जाता है सुलूसानी। ये अभी लाइट है और ये कुरान में इस तरह से भी आया है। इसकी वजह है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किसी इसम को लाइट क्यों बनाया जाता है। फ़इन कुन्ना निसान फौकत नतैनी फलहुन्ना सुलुसा मा तरक। अगर ये मीरास में अगर 2 से ज्यादा औरतें हों तो मीरास में तरीके में वो 2/3 पाएंगी। बचे हुए माल का जो माल होगा उसका जो भी माल होगा उसका 2/3 पाएंगे, उसका 2/3। तो ये वहां पर सुलूसा आया है, वो सुलूसा असल में सुलूसानी है और किसी वजह से ये नून गिरता है तो ये लाइट बन जाता है। तो बस ये हैवी और लाइट का मामला है। सबसे ज्यादा जो गौर करना है वो इसी जगह करना है। ये जो खास तौर से जब तस्निया का लाइट बनता है रफा में तस्निया जो भी होगा उसका जब लाइट बनेगा तो वहां पर थोड़ा सा गौर करें कि वहां पर ये नहीं कहना है कि सुलूसान यहाँ पे सिर्फ हम एक तनवीन जोड़ देंगे, नहीं, ये यहाँ पर एक ही हरकत है, यहाँ पे तनवीन नहीं जोड़ सकते, सुलूसान ही होगा। ठीक है, ये सुलूसानी होगा, इसको अच्छे से याद रखें इस कायदे को। जी ठीक है, अभी जो है हम अ, अगली चीज पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे, हमने जैसे बात की थी कि फ्लेक्सिबिलिटी के ताल्लुक से हम पढ़ेंगे जो हमने पढ़ी नहीं थी अभी तक। बाज चीजें जो थी इसमें जो हम पढ़ रहे हैं इराब में, वो 4 चीजें हमको पढ़ना थी। वो 4 चीजों में से 3 हम पढ़ चुके हैं और वो 3 चीजें जो हैं वो ये हैं कि इराब क्या है और उसके अलावा इराब कैसे पहचानेंगे और लाइट और हैवी, ये जो है 3 चीजें हम देख चुके हैं। अब आज जो है हम देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी के ताल्लुक से। फ्लेक्सिबिलिटी को आज पढ़ना है और फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है वो समझना है। ये असल में इसका ये एराब के ये कह सकते हैं कि उसके अंडर फॉल करता है, उसी के अंदर इसको पढ़ लिया जाता है क्योंकि एराब से ताल्लुक रखता है कुछ ना कुछ। तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम कहें कि कोई इसम कितना फ्लेक्सिबल है, यानी उसमें कितना लचीलापन है उस इसम में, यानी वो अपने अंदर चेंजेस को लेने के एतबार से कितना फ्लेक्सिबल है, तो ये बस उसी ताल्लुक से है कि किस तरह से बदलाव को एक्सेप्ट करता है। तो इस एतबार से इसम की 3 किस्में हो सकती हैं कि वो कितना फ्लेक्सिबल है उस एतबार से। एक तो ये कि वो फुल्ली फ्लेक्सिबल है पूरी तरह से, दूसरा ये कि वो पार्टली फ्लेक्सिबल है, यानी पूरा तो नहीं है लेकिन हाँ कुछ कबूल करता है चेंजेस को, तीसरा ये कि इनफ्लेक्सिबल है, बिल्कुल भी चेंजेस को कबूल ही नहीं करता चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो इनकी अलामतें हैं, इसकी और इसकी अलामतें हैं। इसके अलावा जो कुछ भी होगा वो फुल्ली फ्लेक्सिबल। और अक्सर अल्फाज अरबी में ये समझे कि 90% होंगे वो फुल्ली फ्लेक्सिबल ही होते हैं। ये किसी भी इसम का डिफॉल्ट नेचर ही ये है, यही इसी पर वो इसम है। नॉर्मली असल इसम का जो है वो यही है कि वो फुल्ली फ्लेक्सिबल होगा। तो अभी तक हमने जो भी पढ़े हैं, मसलन जैसे कि मुस्लिमुन पढ़ा था, तो ये मुस्लिमुन फ्लेक्सिबल है। और किसी इसम को फ्लेक्सिबल कहते हैं तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ये तीनों किस्म की हरकत को ले सकता है, तीनों एराब को कबूल करता है। यानी इसको आप मुस्लिमुन भी पढ़ सकते हो, मुस्लिमन भी पढ़ सकते हो और मुस्लिमिन भी पढ़ सकते हो। तो ये अपने अंदर इन तीनों एराबों को कबूल करता है। ये रफा को भी कबूल करता है, नसब को भी कबूल करता है, जर को भी कबूल करता है। यानी आप मुस्लिमुन भी पढ़ सकते हो ऐसे अल्फाज को, और मुस्लिमन भी पढ़ सकते हैं और मुस्लिमिन भी पढ़ सकते हैं। रफा नसब जर तीनों तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है। यही जो है आ, हम कहेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इसी को कहते हैं फुल्ली फ्लेक्सिबल। तो कोई भी इसम फुल्ली फ्लेक्सिबल है कैसे पता चलेगा? अगर वो तनवीन उसमें नजर आती है या अलिफ लाम नजर आता है, अलिफ लाम या तनवीन शुरुआत में, या तो अलिफ लाम होगा। ठीक है, अगर किसी भी इसम के शुरुआत में अलिफ लाम देखें तो समझ जाए कि ये फुल्ली फ्लेक्सिबल इसम है। ये तीनों हरकत, ये तीनों जो एराब है वो ले सकता है, तीनों हरकतों को कबूल करेगा आखिरी हर्फ पर अपनी। या फिर ये देखें कि उसमें तनवीन हो, अगर तनवीन भी होगी
تو یہ پوری طرح سے جو ہے فلیکسیبل ہے اور یہ تینوں حرکت لے سکتا ہے. اسے فتحہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں, دمہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں, کسرہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں. رفع نصب جر تینوں میں اس کا ایک شیپ الگ ہوگا, اسی کو فلی فلیکسیبل کہا جاتا ہے. اور اس کی علامات میں سے یہ ہے کہ اس کو پہچانے کی کیسے, تو یا تو شروعات میں اس کے الف لام ہوگا, مثلا المسلم, یہ اس طرح سے المسلم. اب اگر ایسا دیکھ لیا شروعات میں الف لام ہے تو اب ہمیں معلوم ہے کہ نصب میں اس کو المسلمہ پڑھیں گے اور جر میں اس کو المسلمی پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں الف لام ہے, اس لیے فلی فلیکسیبل ہے. اسی طرح سے اگر ایسا الف لام نہیں ہوگا تو پھر دیکھیں گے کیا تنوین ہے, اگر تنوین ہے تو بھی یہ فلی فلیکسیبل ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر آپ تینوں اعراب اس میں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اور جیسا میں نے کہا کہ جو اصل ہے کسی بھی اسم کا, جو ڈیفالٹ ہے اس کا اسٹیٹ, وہ یہی ہے کہ وہ فلی فلیکسیبل ہی ہوتا ہے. اکثر الفاظ عربی کے فلی فلیکسیبل ہی ہے, بہت کم ایسے ہیں جو پارٹلی فلیکسیبل ہیں یا کچھ چینج کو قبول کرتے ہیں, بعض کو منع کر دیتے ہیں. تو وہ یہ ہے. لیکن اس سے پہلے ہم یہ پڑھ لیں گے, ایک تو یہ ہے, ایک اس کا الٹا بالکل یہ ہے کہ یہ انفلیکسیبل ہے, بالکل بھی اپنے اندر کسی بھی چینج کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں, کسی بھی چینج کو یہ اپنے اندر قبول نہیں کرتے ہیں. اور یہ کیا ہے, یہ انفلیکسیبل چیزیں, یا اس کو کہا جاتا ہے عربی میں, یہ جو ہے فلی فلیکسیبل, اس کو کہہ سکتے ہیں منصرف. منصرف یعنی یہ تبدیل ہوتے ہیں, منصرف یہ تبدیل ہوتے ہیں, تو یہ فلی فلیکسیبل کو ہم کہتے ہیں منصرف. اور یہ آخری والا جو ہے نمبر 3, اس کو ہم کہتے ہیں مبنی. یہ مبنی ہوتا ہے آخری والا. مبنی ایک بلڈنگ کی طرح بالکل جمع ہوا, جامد, ہلے گا نہیں جگہ سے, جیسا ہے ویسا ہی ڈھیٹ, بالکل یہ بالکل ڈھیٹ ہے. یہ کسی طرح کا کوئی چینج اپنے اندر ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں, کسی بھی طرح کے چینج کو یہ قبول نہیں کرتے ہیں اپنے اندر. اسے مبنی کہا جاتا ہے. جو آخری والا انفلیکسیبل, اس کو کہا جاتا ہے مبنی. ٹھیک ہے, تو یہ منصرف ہو گیا پہلا والا, اور یہ تیسرا والا مبنی ہو گیا. اب مبنی جو ہے اس کی بھی ایک آسان علامت یہ ہے, اس آسان علامت سے پہلے وہ ہے جو تینوں رفع نصب جر ان کی شکل ایک ہی رہتی ہے, یہ بدلیں گے نہیں. کیسے؟ جیسے مثلا موسیٰ, اب یہ آخر میں الف مقصورہ ہے, جہاں پر بھی آپ کو آخر میں الف مقصورہ دکھے, ایسا الف جس پر کہ ایک کھڑا زبر نظر آتا ہے, ایسا, یا پھر یہ عیسیٰ میں بھی ایسا کھڑا زبر نظر آتا ہے. تو جہاں پر بھی کھڑا زبر آخر میں آپ کو نظر آ جائے, یعنی کہ الف مقصورہ اگر نظر آ جاتا ہے, تو پھر وہ الفاظ مبنی ہوتے ہیں. یہ اس میں آ جائیں گے. الف مقصورہ نظر آیا, مبنی ہے. وہ مبنی ہے مطلب اس کو رفع میں بھی ہم موسیٰ کہیں گے, اس کو نصب میں بھی موسیٰ کہیں گے, اور جر میں بھی موسیٰ کہیں گے. اس کو موسی نہیں بنا دیں گے, اس کو موسیٰ یوں نہیں پڑھیں گے, موسیٰ یا نہیں پڑھیں گے, اس کو موسیٰ یہ نہیں پڑھیں گے, یا موسی نہیں پڑھیں گے, اس کو بس موسیٰ ہی پڑھیں گے. ایسا ہی پڑھا جاتا ہے. یہ رفع میں بھی یہ ہے, رفع نصب جر تینوں ایسا. تو اب جب بھی اس طرح کے اسم جیسے جب مشق ہوں گی, ایکسرسائز کریں گے, اور اس میں مثلا ایسا لکھا ہوا آ گیا, ایسا لکھا ہوا آیا کہ اب آپ کو اس کا اعراب بتانا ہے, تو اب آپ کیا اعراب بتائیں گے؟ آپ کہنا ہے یہاں پہ رفع بھی ہو سکتا ہے, نصب بھی ہو سکتا ہے, یہ جر بھی ہو سکتا ہے. اس وقت جملے میں آئے گا تو تین میں سے کوئی ایک ہی ہوگا یہ, لیکن ابھی اکیلا جب اس کو پوچھا جائے گا صرف پریکٹس کے لیے اور ایکسرسائز کے لیے, اس کا اعراب کیا ہے, تو ہم کہیں گے رفع نصب جر تینوں ہے. لیکن اگر اسی طرح سے یہ مسلمین آتا ہے تو اب تھوڑی کہیں گے کہ تینوں ہوگا, کیونکہ یہاں تو معلوم ہے کہ اعراب نظر آ رہا ہے, یہ فلی فلیکسیبل ہے, تینوں حرکت لے سکتا ہے اپنے اوپر. تو یہاں پر کہیں گے کہ یہ جر ہے. لیکن موسیٰ, عیسیٰ یا موسیٰ لکھا ہوا آئے گا, یا اسی طرح کے الفاظ جس میں آخر میں الف مقصورہ آتا ہے, یا مثلا جیسے یہ کیا لکھا ہے بھائی, دنیا, ہاں دنیا, یہ بھی اصل میں آخر میں الف آ گیا, یا تو الف آئے یا الف مقصورہ آ جائے آخر میں. تو اب یہ بھی کیونکہ یہ الف ہے, اس پہ کوئی حرکت نہیں آ سکتی, تو جب حرکت نہیں آ سکتی تو اعراب بھی اس پہ کوئی نہیں آئے گا, اعراب بھی کوئی نہیں آئے گا, تو اس کا مطلب یہ انفلیکسیبل ہو گیا, یہ مبنی اسم ہے, یہ ایسا ہی رہے گا.
रफा में भी इसको दुनिया पढ़ेंगे, नसब में भी दुनिया पढ़ेंगे और जर में भी इसको दुनिया ही पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से जो भी हो ऐसा ऐसा कोई भी हर्फ जिसमें आखिर में अलिफ मकसूरा आता हो, मसलन अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये देखें, अब ये क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, أعلى हाँ अला। तो फिर ये आखिर में अलिफ मकसूरा आ गया, तो इसकी भी तीनों हरकतें, तीनों हालतें ऐसी रहेंगी, रफा में भी आला, नसब में भी आला और जर में भी आला। इसी तरह से ये क्या है, كبيرة नहीं नहीं कबीरा का है, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है। ये देखें दम्मा है काफ पर, अच्छे से लिखता हूँ जरा। كبرى كبرى हाँ कुबरा है, इतना गंदा भी नहीं लिखा था यार वो, कुबरा। तो ये आखिर में देखें यहाँ पर भी, यहाँ पर अलिफ मकसूरा है, इसका मतलब ये कुबरा भी जो है रफा नसब जर में एक ही जैसा रहेगा। ये صغرى भी वैसे ही आएंगे ना, صغرى अब वही आएंगे, सुबरा है कुबरा है, यानी ये फुअला, ये वजन याद रखें, फुअला, इस वजन पर जो कुछ भी आएगा वो ऐसा ही रहेगा। फुअला के वजन पर जो भी आएगा वो सब का सब ये होगा, मबनी होगा, वो अपने एराब को बताएगा नहीं, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। रफा में भी यही, नसब में भी यही और जर में भी यही। तो ये हो गया आपका मबनी। अब जो बीच वाला है, यानी जो दो हो गए ये हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के ताल्लुक से, एक तो मुनसरिफ भी हो गया और एक मबनी हो गया। ये जो बीच वाला है थोड़ा सा बड़ा है, इसको इंशाअल्लाह कल करेंगे या मंडे को करेंगे इंशाअल्लाह। इसको कहते हैं गैर मुनसरिफ। ये मुनसरिफ है, बस इसके आगे गैर लगा दें तो ये जो है पार्टली फ्लेक्सिबल बन जाएगा। गैर मुनसरिफ इसको कहा जाता है, या इसको कहा जाता है ममनू मिन सर्फ, इसको ममनू मिन सर्फ भी कहा जाता है, क्योंकि यह सर्फ तब्दील होने से रोक दिया गया है। तो इसको क्या कहते हैं, ममनू, ममनूउन मिन सर्फी, ममनू मिन सर्फ कहा जाता है इसको, जो पार्टली फ्लेक्सिबल है। या इसको ये भी कह सकते हैं कि ये गैर मुनसरिफ है, यानी तब्दील नहीं होता है। जो मुनसरिफ है उसका उल्टा है बस ये, यानी वो तो आखिरी इनफ्लेक्सिबल तो मबनी है, बिल्कुल चेंज नहीं होता। ये ममनू मिन सर्फ है, ये कुछ चेंज को अपने अंदर एक्सेप्ट करता है लेकिन कुछ को नहीं करता है। वो ही हमको पढ़ना है उसको। थोड़े से इसमें 4 या 5 इसमें चीजें, जैसे यहाँ पर ये दो चीज, एक चीज हमने देख लिया, दो देख लिया, अलिफ मकसूरा और अलिफ आखिर में अगर आता है तो फिर वो मबनी है। तो यहाँ पर अलामतें दो हैं, यहाँ पर 4 या 5 अलामतें हैं, वो हम देखेंगे। अगर वो याद रख लेते हैं तो फिर इंशाअल्लाह ये भी याद हो जाएगा कि वो ममनू मिन सर्फ क्या है। लेकिन अभी पूरा नहीं देखेंगे। ये ममनू मिन सर्फ होने के लिए 9 में से कोई 2 चीजें जब किसी इसम में पाई जाएंगी, 9 चीजें होती हैं, वो 9 में से कोई भी 2 चीजें किसी इसम में जब जमा होती हैं तब वो ममनू मिन सर्फ बनता है। ये पढ़ाया जाता है किताबों के अंदर, लेकिन अभी हम वो पूरा नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बाज चीजें उसमें से देखेंगे ताकि पहचानने में आसानी हो। तो आज इस दर्स को इंशाअल्लाह हम यहीं पर रोकते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।